میرا نام ڈاکٹر ندیم سجاد راجہ ہے۔ میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کھانسی کے بارے میں بتاؤں گا۔ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ایک معلوماتی ہوتی ہے، صحت کے بارے میں مختلف معلومات دی جاتی ہیں، وہ آپ تک پہنچ سکے۔ کھانسی اصل میں جو انسان کا نظام تنفس ہوتا ہے یا سانس کی نالی ہوتی ہے، اس کو صحت مند رکھنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی چیز آپ کی سانس کی نالی میں جاتی ہے یا کوئی وہاں چیز پہلے سے موجود ہوتی ہے تو اس کو باہر نکالنے کے عمل کو، جس میں پھیپھڑے اور پھیپھڑوں کے ساتھ پٹھے بھی حصہ لیتے ہیں، اس سارے عمل کو کھانسی کہتے ہیں۔ کھانسی کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی وجہ جن کا پھیپھڑوں کے ساتھ براہ راست تعلق ہوتا ہے، اس میں جو اگر کسی بندے کو گیس ہو یا سانس کی نالی میں کوئی اور کسی قسم کی تکلیف ہو، یا کوئی بندہ جس کو چبانے کا کوئی مسئلہ ہو اور اس کے وجہ سے جو غذا کے مختلف حصے ہیں یا آپ کہیں کہ تھوک ہے، اگر وہ آپ کے پھیپھڑوں میں چلا جائے تو اس کی وجہ سے بھی کھانسی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو انفیکشنز ہوتی ہیں گلے میں یا سانس کی نالی میں، تو ان کی وجہ سے بھی جو خارش ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو کھانسی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور وجہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کی سانس کی نالی میں چلی جائے، جس کو فورن باڈی بھی کہتے ہیں، تو اس کو نکالنے کے عمل میں جو بندہ کھانستا ہے اس کو بھی کھانسی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ کو کوئی انفیکشن ہوتی ہے، انفیکشن چاہے وہ وائرل ہو، بیکٹیریل ہو، اس کے بعد جو آپ کے جسم کا یا پھیپھڑوں کا رد عمل ہوتا ہے تو اس میں بھی کافی دیر کھانسی ہوتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ پھیپھڑوں کی بے شمار جو ہیں وہ بیماریاں ہوتی ہیں۔ مثلاً آپ یہ کہیں کہ اس کو جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں ان میں جو سانس کی نالیوں میں ریشہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو COPD کہتے ہیں، یا جس میں بہت زیادہ انفیکشنز ہوتی رہیں، برونکیکٹیسس بھی ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں میں برونکائٹس بھی ہوتا ہے۔ کسی بندے کو اگر کینسر ہو جائے، اگر کسی بندے کو دائمی قسم کا جو ہے وہ نزلہ زکام ہو تو اس کی وجہ سے بھی کھانسی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو، خاص طور پر بچوں میں یہ زیادہ ہوتی ہے کہ اگر ان کو الرجی ہو، الرجی کسی وجہ سے بھی ہو، دھوئیں سے الرجی ہو، جب پھول کھلتے ہیں تو اس وقت ان کو الرجی ہو، یا جب آپ یہ کہیں کہ موسم بہار آتا ہے اس کی وجہ سے الرجی ہو، یا کچھ لوگوں کو گرد و غبار کی وجہ سے بھی الرجی ہوتی ہے، تو اس صورت میں بھی انسان کو کھانسی آتی ہے۔ پھیپھڑوں کے علاوہ جن کا پھیپھڑوں کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، جسم کے باقی حصوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بھی کھانسی ہو جاتی ہے۔ مثلاً اگر کسی کو دل کا مسئلہ ہے تو اس میں بھی اگر دل فیل ہو رہا ہے یا دل کی کوئی اور بیماری ہے تو اس وجہ سے بھی، یا پلمونری ایمبولزم ہے، اس کی وجہ سے بھی انسان کو کھانسی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں میں کان کی بیماریوں کی وجہ سے بھی، جب کان کو جو ایک نس جو ان کو جو سپلائی کر رہی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی انسان کو کھانسی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ کچھ دوائیاں بھی ہوتی ہیں، مثلاً بلڈ پریشر کی دوائیاں ہوتی ہیں، ان میں کھانسی ہوتی ہے، یا جن لوگوں کو گیس ہوتی ہے ان کو اگر دوائی دی جائے تو اس دوائی کی وجہ سے بھی کھانسی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو ویسے ہی کھانسی ہوتی ہے، خاص طور پر بچوں کو جب انہیں اسکول جانے کا کوئی ڈر ہو یا والدین کا ڈر ہو تو پھر بھی وہ کھانسی وہ لوگ کرتے ہیں۔ اگر جو کھانسی ہے اگر وہ 3 ہفتے سے کم ہو تو اس کو جو آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو ایکیوٹ کافیہ جو کھانسی ہے وہ کسی وجہ سے کھانسی ہوئی ہے۔ اگر وہ 3 ہفتے سے 8 ہفتے تک چلے جائے تو اس کو پھر آپ لوگ کہتے ہیں سب ایکیوٹ، لیکن یہ دائمی کھانسی اور جو کھانسی کا جو ہوتا ہے ایکیوٹ کف ہوتی ہے، اس کے درمیان والے عمل کو سب ایکیوٹ آپ کہہ لیں۔ لیکن اگر وہ 8 ہفتے سے زیادہ ہو جائے تو پھر آپ اس کو
کرونک کاف یا دائمی کھانسی کہتے ہیں۔ تو اس کو تشخیص کرنے کے لیے سب سے جو بات ہوتی ہے، اہم بات ہوتی ہے، اس میں ہسٹری ہوتی ہے۔ اس میں یہ ڈاکٹر دیکھا جاتا ہے کہ ڈاکٹر یہ دیکھتا ہے کہ آپ کو یہ کھانسی کیوں ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ اس میں وہ خشک کھانسی ہے، اس میں کوئی بلغم آ رہا ہے، کوئی انفیکشن ہوئی ہے، یا آپ کو کسی چیز سے الرجی ہے، یا آپ کو کوئی گیس کی بیماری ہے، یا آپ کے معدے میں تیزابیت زیادہ ہے۔ پھر وہ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی خاص دوائی کی وجہ سے، اگر آپ کو کھانسی ہوئی ہے، فرض کریں انہوں نے سوچا ہے کہ شاید یہ دمہ ہو، تو انہوں نے دمے والی دوائی دی ہے، تو اس سے جو ہے ٹھیک ہوگی، دمے کی دوائی کی وجہ سے آپ کی کھانسی ٹھیک ہوگی ہے، تو اس میں وہ ظاہر ہے وہ دمے کی وجہ سے ہوگی۔ اسی طرح اور بھی وہ دیکھیں گے اگر کوئی انفیکشن ہے تو اس میں کس دوائی نے اثر کیا تھا، جو آپ کو بلغم آ رہی تھی وہ بلغم کم ہوئی تھی کہ نہیں۔ پھر اس کے بعد وہ آپ کے دیکھتے ہیں، آپ کی چھاتی کا ایکس رے کرتے ہیں، اس میں یہ دیکھتے ہیں اگر چھاتی کے ایکس رے سے نہ پتہ چلے تو پھر وہ جس کو سی ٹی کہتے ہیں، اس سی ٹی میں پھر دیکھتے ہیں کہ کہیں کسی بندے کو برونکیکٹیسس تو نہیں ہے، یا سسٹک فائبروسس تو نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر کسی بندے کو ریشہ بلغم آ رہا ہو تو اس کو پھر وہ لیبارٹری میں بھیجتے ہیں، چیک کرتے ہیں۔ اگر کوئی اس مریض میں وائرس کی وجہ سے ہو تو پھر اس کے مطابق ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ جب تشخیص مکمل ہو جاتی ہے پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اسپائرومیٹری بھی کرتے ہیں۔ وہ ایک آلہ ہوتا ہے جس سے آپ کو دیکھتے ہیں کہ سانس نکالنے کے اور اندر لینے کے جو عمل ہے وہ متاثر تو نہیں ہوا۔ پھر جب آپ کی تشخیص ہو جاتی ہے تو تشخیص کے بعد آپ کا علاج تجویز کیا جاتا ہے۔ تو علاج جو ہوتا ہے وہ کھانسی کی وجہ کے بالکل عین مطابق کیا جاتا ہے۔ اس میں کھانسی کی دوائیاں بھی دی جاتی ہیں۔ اگر کسی دوائی کی وجہ سے آپ کو کھانسی ہو رہی ہو تو اس دوائی کا متبادل ڈھونڈا جاتا ہے۔ اگر آپ کو الرجی ہے تو الرجی کا علاج کیا جاتا ہے، اگر دمہ ہے تو دمہ کا علاج کیا جاتا ہے، اگر کوئی انفیکشن ہے تو اس انفیکشن کے مطابق اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ جب بھی آپ کو کھانسی ہو تو آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں اور ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق عمل کریں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہو تو آپ کمنٹس کے سیکشن میں لکھیں تو میں اس کا جواب دوں گا۔ یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔